بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قیامت کے دن کی شروعات اس طرح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ اس سور کے بعد آہستہ آہستہ ہر چیز فنا ہونا یعنی مٹنا شروع ہو جائے گی، یہاں تک کہ تمام کی تمام کائنات، پورا کا پورا یونیورس فرشتوں سمیت فنا ہو جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی باقی نہ ہوگا۔ اس طرح کائنات کے فنا ہونے کے بعد ایک لمبا زمانہ اندھیرے اور سناٹے میں گزر جائے گا۔ میرے دوستو، یہ وہ وقت ہوگا کہ جب نہ دن ہوگا، نہ رات ہوگی، نہ سورج ہوگا، نہ چاند ہوگا، نہ زمین و آسمان، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اور نہ ہی کائنات کی کوئی چیز موجود ہوگی۔ اس وقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہوگی، اور ہر طرف اندھیرا، اور نہ ہی کوئی وقت کی قید ہوگی۔ اس وقت ہر طرف اندھیرا اور سناٹا ہوگا۔ کائنات کے فنا ہونے کے بعد یہ اندھیرا اور سناٹا کتنی دیر تک رہے گا، اس لمبے زمانے کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اللہ تعالیٰ دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا، اور جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ سور پھونکیں گے تو یہ وہ وقت ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام انسان، تمام جنات اور دوسرے مخلوقات دوبارہ زندہ ہو جائے گی، اور تمام تر حیوانات دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اس طرح دوبارہ زندہ ہونے کے بعد تمام انسانوں اور دوسرے مخلوقات کو صرف ایک ہی منزل کی طرف جانا ہوگا، اور وہ میدان محشر ہے۔ وہاں پہنچ کر تمام مخلوقات کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ دوستو، انسانوں کے حساب و کتاب کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں جانوروں کا حساب کتاب کیسے ہوگا، اور جانوروں سے حساب و کتاب کیوں لیا جائے گا جبکہ جانوروں کو کسی بھی عمل کو کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس مخلوق کا حساب و کتاب ہوگا وہ کون سی مخلوق ہوگی، اور کس جرم کے بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔ اور جب قیامت کے دن جانوروں کا حساب کتاب ہو جائے گا تو اس کے بعد تمام جانور کہاں جائیں گے، جنت میں یا جہنم میں، یا اللہ تعالیٰ ان کو کہیں اور بھیج دے گا، اور وہ کون کون سے جانور ہیں جو ہر حال میں جنت میں جائیں گے؟ میرے دوستو، ان سارے سوالوں کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، قیامت کا دن ایسا ڈراؤنا ہوگا کہ اس دن کافر اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے، اور اے کاش ہم مٹی ہوتے۔ لیکن اس دن کا پچھتاوا کسی کام نہ آئے گا۔ اس دن ہر ایک انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور قیامت کے دن ہر ایک کو انصاف ملے گا۔ میرے دوستو، تمام تر مخلوقات دوبارہ زندہ ہونے کے بعد میدان محشر میں پہنچ جائے گی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرمو، آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ۔ اس وقت تمام انسان وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرمو، آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ۔ اس وقت تمام انسان اور جنات دو حصوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور نیک لوگ ہوں گے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور کافر لوگ ہوں گے۔ اس طرح جب تمام انسان اور جنات دو حصوں میں بٹ جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جانوروں کو حساب و کتاب کے لیے بلائے گا، اور سب سے پہلے تمام انسانوں کے سامنے جانوروں کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ اور میرے دوستو، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو کسی بھی عمل کو کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، اور تمام جانور شریعت کے پابند نہیں، تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کا حساب و کتاب کیوں لے گا؟ تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے سامنے ان سے پہلے جانوروں کا حساب کتاب اس وجہ سے لے گا تاکہ ہر ایک کو انصاف مل سکے۔ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہو تو اس کو اس کے ظلم کا بدلہ مل جائے،
اور دوسری وجہ یہ کہ تمام انسانوں کے سامنے جانوروں کا حساب کتاب ہونا انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس جھگڑے کا فیصلہ کیا جائے گا وہ 2 بکریوں کے بیچ جھگڑے کا فیصلہ ہوگا۔ ان میں سے ایک بکری سینگ والی ہوگی اور دوسری بکری بغیر سینگ والی ہوگی، کیونکہ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا اور اس پر ظلم کیا ہوگا۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ بغیر سینگ والی بکری کو بھی سینگ لگائے گا اور حکم فرمائے گا کہ تم اس سے اپنا بدلہ لے لو۔ چنانچہ بغیر سینگ والی بکری اللہ تعالیٰ کے حکم سے سینگ والی بکری سے اپنا بدلہ لے لے گی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ان دونوں کے بیچ انصاف کرے گا۔ میرے دوستو، اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جس جرم کا فیصلہ فرمائے گا وہ ظلم ہے کہ ایک بکری نے دوسری بکری پر ظلم کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ظلم کا بدلہ دے گا۔ حضرت ابو عمران رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنات کو 2 حصوں میں بانٹ دے گا، اور جب جانور ان کو بٹے ہوئے دیکھیں گے تو اونچی آواز سے کہیں گے کہ اے اولاد آدم، سب تعریفیں ہیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں آپ کی طرح نہ بنایا۔ نہ ہم جنت میں جانے کی امید رکھتے ہیں اور نہ اب ہمیں جہنم سے ڈر لگتا ہے۔ یعنی اس دن جانور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اگر ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں بھی نہیں ڈالے گا۔ لیکن اے اولاد آدم، تم آج 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہو، تمہارے لیے یا تو کامیابی ہے یا پھر ناکامی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمہیں حق والوں کے حق ضرور ادا کرنے ہوں گے، یہاں تک کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ میرے دوستو، جب روز قیامت تمام جانوروں کے بیچ حساب و کتاب ہو جائے گا اور ان کے بیچ فیصلہ ہو چکا ہوگا، ہر مظلوم جانور کو جب اس کے ظلم کا بدلہ مل چکا ہوگا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جانوروں کو حکم فرمائے گا کہ تم مٹی ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام جانور مٹی ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، جنت وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں اور نیک بندوں کے لیے بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ جانور ایسے ہوں گے جو جانور ہونے کے باوجود جنت میں جائیں گے۔ میرے دوستو، جو جانور جنت میں جائیں گے ان میں سے ایک جانور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں داخل ہوگی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا بھی جنت میں جائے گا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈھا بھی جنت میں جائے گا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے بھی جنت میں جائے گی، اور حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی بھی جنت میں جائے گی، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا بھی جنت میں جائے گا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی چینٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد بھی جنت میں جائے گا، اور سب سے مشہور جس جانور کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا وہ اصحاب کہف کا کتا ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ جانور ہیں کہ جن کا ذکر کچھ روایات میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن وہ جنت میں کس شکل و صورت میں جائیں گے یا کس حال میں جائیں گے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ العصر میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہی شخص کامیاب ہوگا، اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ میرے دوستو، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کا گھر بنایا ہے اور اس دنیا کو طرح طرح کے خواہشات سے بھر دیا، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ دنیا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ بے شک یہ عارضی یعنی نقلی زندگی ہے، اور ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے،
اب جو انسان اس دنیا کے حسین و جمیل نظاروں اور اس دنیا کے دھوکے سے بچ گیا تو وہ قیامت کے دن کامیاب ہو جائے گا، لیکن جو انسان اس دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ گیا اور ساری زندگی دنیا کی طلب اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزار دی تو وہ قیامت کے دن ذلیل و رسوا ہوگا، جیسا کہ اس دنیا کی حقیقت کو بتاتے ہوئے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اس دنیا کے اندر اس طرح رہو جیسے کہ تم اجنبی یا مسافر ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا اور ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتا مسافر ہو، یعنی دنیا کے ساز و سامان کے پیچھے نہ پڑو، آخرت کی فکر کرو۔ میرے دوستو، ہر ایک انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور جب قیامت کے دن تمام لوگوں کو حساب کتاب کے لیے جمع کیا جائے گا تو اس دن تمام لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق عذاب کے اندر گرفتار ہوں گے۔ اس دن تمام لوگ میدان محشر کی طرف بھاگے بھاگے جائیں گے، کوئی اپنے اعمال کے مطابق پیدل چل رہا ہوگا تو کوئی اپنے اعمال کے مطابق سر کے بل گھسیٹتا ہوا میدان محشر میں پہنچے گا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو لوگوں کے پیروں کے نیچے روندے جا رہے ہوں گے، اور قیامت کے دن تمام لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اس دن کافر اور مشرک اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ جب یہ ڈراؤنا منظر دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور دل پھٹ کر منہ کو آئیں گے کہ پتہ نہیں آج ہمارا کیا بنے گا۔ میرے دوستو، جب حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم جاری کیا جائے گا، جس حکم کو سننے کے بعد ہر ایک انسان کانپ اٹھے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ اس وقت تمام انسان دو حصوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک وہ حصہ ہوگا کہ جس کے اندر تمام نیک کام کرنے والے لوگ ہوں گے، اور دوسرا وہ حصہ ہوگا کہ جس کے اندر کافر اور مشرک اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہوں گے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور بدنصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اس کے بعد تمام لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق ان کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، اور جنتی لوگ خوشی خوشی جنت میں چلے جائیں گے، اور کافر اور مشرک اور اللہ تعالیٰ کے گنہگار لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالنے کا حکم دے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب انسان وہ 9 آرزویں کرے گا کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ اس طرح ارشاد فرماتا ہے۔ پہلی آرزو کہ انسان اس دن کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا، اور دوسری آرزو اس دن انسان یہ کہے گا کہ اے کاش میں نے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، اور تیسری آرزو انسان کہے گا کہ اے کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، اور چوتھی آرزو اس دن انسان کہے گا کہ اے کاش میں فلاں کا دوست نہ ہوتا، اور پانچویں آرزو اس دن انسان کہے گا کہ اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی، اور چھٹی آرزو اس دن انسان کہے گا کہ اے کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا، اور ساتویں آرزو اس دن انسان کہے گا کہ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت ہی بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، اور آٹھویں آرزو اس دن انسان کہے گا کہ اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، اور نویں آرزو اس دن انسان کہے گا کہ اے کاش کوئی ایسی صورت ہو کہ ہم دنیا میں دوبارہ بھیجے جائیں، اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ وہ 9 آرزویں ہیں جو قیامت کے دن گنہگار انسان کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دن ان کی یہ آرزویں پوری نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو دنیا کے اندر یہ موقع دیا تھا کہ وہ نیک اعمال کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیتا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیتا۔ آج ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوار لیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی قیامت کے دن ان بدنصیب لوگوں کے اندر کھڑے ہوں جو اس دن یہ آرزویں کر رہے ہوں
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام تر برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کے اندر ڈوب کر پہلی قومیں تباہ و برباد ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کے دردناک عذابات کے مستحق قرار پائیں۔ میرے دوستو، فی الحال کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو سمجھ میں آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔